كل حال والصلاة والسلام على صاحب الجود والكرم والجمال وعلى آله وأصحابه الذين أولي الفضل والكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، مختصر سی آپ کی مجلس ہے۔ اگر اس مختصر سی مجلس میں ایک آدمی بھی دل کی حضوری کے ساتھ موجود ہے تو اللہ رب العزت سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی دین کی بات کر رہا ہو تو اس کے قریب ہو جایا کرو۔ تو اس حدیث پہ عمل فرمائیں اور قریب آ جائیں۔ حدیث آپ کو سنائی ہے، اس پہ عمل فرما کے قریب آ جائیں۔ یہ دین کی مجلس ہے تو میں نے حدیثیں سنانی ہے، میں نے کوئی اپنی بات بالکل بھی نہیں کرنی۔ ادب بھی یہی ہے کہ قریب ہو کے بیٹھیں، اور حضرات صحابہ کرام جن کا بھی آپ نے نعتیہ کلام میں ذکر سنا اور سبحان اللہ بھی آپ فرما رہے تھے اونچی اونچی آواز میں، تو حضرات صحابہ کا معمول بھی یہی تھا کہ جب آقا کی بات ہوا کرتی تو یوں ہوتے تھے جیسے سروں پر پرندے ہیں۔ اگر محبت ہے تو ان المحب لمن یحب مطیع، عربی کا محاورہ ہے، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ فرما برداری بھی اسی کی کرتا ہے۔ تو توجہ رکھیے گا، بہت ہی مختصر سی گفتگو میں عرض کروں گا۔ بھائی نے تو بڑا وقت کہا اور میں اپنا وقت اپنے حساب سے دے چکا۔ 9:15 سے 10 بجے تک مجھے حکم ہوا تھا اور میں 9:15 پہنچ گیا تھا۔ بلا تمہید بات کو شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک 1446 ہجری ہے اور آج کی رات 23ویں شب ہے، جسے شب طاق بھی کہا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر بھی ہو۔ لیلۃ القدر کا اصل فلسفہ جو ہے وہ خلوت ہے، تنہائی۔ شب برات ہو یا لیلۃ القدر ہو، جو مطلوب ہے اس میں وہ تنہائی ہے۔ لیکن یہ مختصر سا اجتماع جو رکھ لیا جاتا ہے مساجد میں، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا دور مکمل ہوا تو اس کی برکت سے دین کی بات ہو جائے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ پیغام جو اس رات میں سننا ضروری ہے وہ سنا اور سنا دیا جائے۔ تو اسی مقصد کے لیے میں اسی موضوع پہ رہ کے بات کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ کا خواستگار ہوں۔ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے بولا کہ شب قدر ہو یا شب براءت ہو، اس کا اصل فلسفہ تنہائی ہے۔ اس کو تھوڑی سی اس کی وضاحت عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر انسانیت میں جس انسان کو جو کمال دیا وہ تنہائی کے صدقے دیا ہے۔ تنہائی کی پاکیزگی، تنہائی کی عمدگی، یہ انسان کو ترقیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور تنہائی کی غلاظت، تنہائی کی گندگی، یہ انسان کو پستیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ نے جس کو جو کمال دیا خلوت اور تنہائی میں دیا ہے۔ انسانیت کو تو چھوڑیے،
انبیاء کے طبقے میں اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. ان کو سب سے اللہ نے جو بڑا کمال دیا وہ الگ شریعت، الگ نصاب تھا. تورات جیسی مقدس کتاب تھی. اللہ نے ان کو تورات بھی دی تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ طور پہ چلے جاؤ تنہائی میں، 40 دن کا اعتکاف کرو تو بدلے میں تورات عطا کرو. اللہ تورات دینا چاہتے تو وادی تیہ میں بھی دے سکتے تھے جہاں موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو تنہائی میں بھیجا. 40 دن کی تنہائی ہے. تنہائی کا ثمرہ یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے تورات جیسی مقدس کتاب عطا فرما دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں نہیں لیکن انجیل متی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تنہائی میں جانے کا کہا، اعتکاف کرنے کا کہا، اور بدلے میں انجیل جیسی کتاب عطا فرما دی. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو چھوڑیے، میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین، پیغمبر ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت سے کہیے. ان کو بھی اللہ نے جب انعام دیا، اکرام دیا، نوازا تو حالت خلوت میں نوازا ہے، تنہائی میں نوازا ہے. آخری جو 6 مہینے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت مبارکہ سے پہلے کے 6 مہینے، جب حضور کی عمر مبارک 39.5 سال تھی، 6 مہینے حضور نے ایسے گزارے کہ صرف توشہ لینے کے لیے نیچے اترا کرتے تھے. آتے، سامان لیتے، زاد راہ لیتے، توشہ لیتے، پھر غار ہرا میں تنہائی میں چلے جاتے. جو حضرات مکہ گئے ہیں، غار ہرا تک پہنچے ہیں، وہ جانتے ہوں گے آج بھی غار ہرا میں کیا تنہائی اور خلوت کا منظر ہے، تو 1500 سال پہلے کیسا تنہائی کا منظر ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تنہائی کی چلہ کشی فرمائی تو اللہ رب العزت نے تنہائی کا انعام یہ عطا فرمایا کہ خود بنفس نفیس حضرت جبرائیل امین کو بھیج کر حضور کو ختم نبوت کا تاج عطا فرماتے. تو اللہ جس کو نوازتے ہیں تنہائی کے صدقے نوازتے ہیں. شرط یہ ہے کہ تنہائی پاکیزہ ہو. تاک رات، شب قدر، رمضان کا آخری عشرہ، اس کی اصل جو فلسفہ ہے وہ تنہائی ہے کہ خلوت میں بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان راز و نیاز کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اب اللہ کے انعامات کا استحضار کرے، اپنی تقصیرات کا اعتراف کرے. انعامات کا جتنا استحضار ہوتا جائے گا اور تقصیرات پہ جتنا نظر پڑتی جائے گی، اللہ انعامات کو بڑھاتا جائے گا، گناہوں کو گراتا جائے گا. تو یہ شب قدر ہے، تاک رات ہے، مختصر سی مجلس کرتے ہیں. میں نے بھی جانا ہے، آپ بھی عبادت کا اہتمام کیجئے گا. شب قدر کی عبادت کے لیے جو چیز اہم ہے قرآن مجید کی نص قطعی سے جو ثابت ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. مسلمانوں، میں نے یہ قرآن جیسی مقدس کتاب جس کا آج آپ نے تراویح میں دور مکمل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس رات کی عظمت یہ ہے کہ میں نے یہ سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل کر دیا. سارا قرآن پھر آسمان دنیا سے حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا، وقتاً فوقتاً، تدریجاً، جیسے ضرورت پڑتی گئی آیات قرآنیہ کا نزول ہوتا گیا. دفعتاً واحدتاً اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے یہ قرآن اتارا ہے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کے اندر. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. مسلمانوں، تمہیں احساس اور اندازہ ہے ہی نہیں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینے اگر اس کی تعداد نکالی جائے تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. اس مجمع میں میرا نہیں خیال کوئی 83 سال کا بندہ موجود ہے، اور 83 سال تک پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. تو اگر زندگی میں ایک لیلۃ القدر مل جائے تو وہ ساری عمر کی عبادت کے برابر ہے. پھر اللہ رب العزت اگر یہ فرما دیتے کہ لیلۃ القدر سواء من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے، تب بھی عظمت بہت بڑی تھی. لیکن اللہ نے برابری کا نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے.
اب بڑھ کر کتنی ہے اس کی کوئی تحدید اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ تو اللہ رب العزت لیلۃ القدر ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رمضان کی تاک راتوں میں عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رکھیے ہر چیز طلب سے ملتی ہے، بولیے ہر چیز کس سے ملتی ہے جی؟ طلب سے۔ دین کی تو ہر چیز ویسے ہی طلب سے ملتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ تاریخ میں دو شخصیات آتی ہیں، ایک کا نام ابو لہب ہے، ایک کا نام بلال بن رباح ہے، جنہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ ابو لہب حضور کے خاندان کا ہے، نبی کا چچا ہے۔ خوبصورت اتنا ہے کہ ابو لہب، لہب مانی شعلہ، ابو مانی باپ، مطلب یہ شعلوں کا باپ، یہ اس کا لقب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب وہ چلتا تھا اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ لگتا تھا چہرے سے شعلے نکل رہے ہیں۔ اتنا گورا، اتنا سرخ و سفید، اتنا حسین و جمیل، ایسا حسن کا پیکر، میبر، ماوا، ملجا، ماخذ، منبع، مرکز کہ کنیت ابو لہب ہے۔ دوسری جانب بلال بن رباح ہے جو نسل کا حبشی ہے، ذات کا غلام ہے، قد کا پست ہے، رنگ کا کالا ہے، شکل کا معمولی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ ابو لہب کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، مسلمانوں ابو لہب تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور بلال بن رباح کا مقام کیا ہے کہ آقا خود فرماتے ہیں کہ بلال چلتا تو مکہ کی گلیوں میں ہے، اس کے قدموں کی چاپ جنت کی حوریں سنتی ہیں۔ فرق کہاں پہ آیا ہے؟ فرق کہاں پہ آیا ہے؟ وہ نبی کے خاندان کا، یہ حبشے کا، وہ خوبصورت، یہ کم صورت، وہ حسین، یہ کالا، وہ گورا، یہ حبشی۔ فرق کیا ہے؟ ابو لہب میں طلب کوئی نہیں تھی، بلال میں طلب موجود تھی، تو اللہ نے طلب پہ فیصلہ فرما دیا۔ تو جس میں شب قدر کو پانے کی طلب موجود ہے، اللہ رب العزت اسے شب قدر عطا فرما دے گا۔ تو طلب فرمائیے، طلب صادق فرمائیے۔ آج 23 کی رات ہے، پرسوں 25 کی رات ہے، پھر 27 کی رات ہے، پھر 29 کی رات ہے۔ مسئلہ اور البیہ یہاں پہ یہ بن جاتا ہے کہ ختم قرآن ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ بولیے۔ ختم قرآن آج یہاں پہ ہوا، ختم قرآن ہوا۔ الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے حضرت، الفاظ اپنا اثر رکھتے ہیں۔ میں اسی مجلس میں اگر کچھ الفاظ بولوں، میں آپ سے کہوں کہ قورمہ، مسالہ، بریانی، لیمو کا اچار وغیرہ وغیرہ، بریانی، تو آپ کے منہ میں پانی آئے گا، حالانکہ میں نے لفظ بولے ہیں۔ ان لفظوں میں جسم پہ اثر کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ الفاظ اثر کرتے ہیں۔ آپ کسی بندے کے منہ پہ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ نے دیا کچھ نہیں، کھلایا کچھ نہیں، انجیکشن نہیں لگایا، لفظ بولے ہیں۔ آپ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دے دیں، وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ لفظ ہیں، لفظ اثر کرتے ہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں ختم قرآن ہے، تو یہ لفظ اثر کرتا ہے، بندہ سمجھتا ہے قرآن ختم۔ قرآن کیا ہے جی؟ ختم۔ قرآن ختم تو تراویح بھی ختم، پھر مسجد نہیں آنا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی ختم ہو گیا ہے، کل ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ یاد رکھیے یہ ختم قرآن نہیں ہوا، یہ تکمیل قرآن ہوا ہے۔ بولیے کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تکمیل قرآن ہے، ختم قرآن ہے۔ کیوں جی؟ کل اس مسجد میں تراویح ہوگی، تراویح میں کیا پڑھا جائے گا؟ بولیے کیا پڑھا جائے گا؟ حضرت وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے ایک دن نا سورت علم ترا پڑھا دی تراویح میں۔ اگلے دن نمازی ان سے کہتے ہیں حضرت خیر ہے رات قرآن نہیں پڑھا آپ نے۔ تو کل بھی قرآن ہوگا، پرسوں بھی کیا ہوگا؟ تو ختم قرآن کا سمجھ کے یہ طاق راتیں جو آنے والی ہیں، 3 مزید طاق راتیں، ان کو ضائع نہ فرما دیجئے گا۔ طاق رات اگر اللہ کسی کو ایک بھی عطا فرما دے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ یاد رکھیے طاق رات کی عظمت کو پانے کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے طاق رات کی عظمت کو پانے کے لیے۔ ماشاءاللہ آپ کی مسجد تو اچھی ہے، لیکن آپ کا مائک اچھا نہیں۔ محسوس نہ فرمائیے گا اس بات کو، ناراض نہ ہو جائیے گا۔ اچھا لگتا ہے کہ یہ چیزیں انتظامیہ کو چاہیے ان پہ اچھا کام کرے۔ اب میں یہاں پہ لگا رہا ہوں تو نیچے کھسک رہا ہے، آواز کو کھینچ رہا ہے، سک کر رہا ہے آواز کو۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کیجئے۔ آپ کو آپ کے ائمہ تو نہیں کہتے ہوں گے ہم تو آج کے دن کے لیے آئے ہیں چلے جائیں گے، ہم تو بتا دینا آپ کو بہت خراب سا مائک ہے، اس کو پھینکیں، کوئی اچھا مائک لیں تاکہ بات ہو تو بات کا مزہ بھی آئے کرنے میں۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا، بات کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، لیکن میں کوشش کروں گا میسج کنوے کر دوں جو کہنے آیا۔ توجہ ہے آپ کی؟
تاک رات کی عظمت کو پانے کے لیے، تاک رات کے ثمرات کو حاصل کرنے کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ہدایات عطا فرمائی ہیں. ان ہدایات کو میں دو قسموں میں سمرائز کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. پہلی ہدایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ جب آپ اللہ سے کچھ لینا چاہیں تو توبہ کا اہتمام کر کے لیں. بس یہ کوشش فرمائیں. توبہ کا کیا کرنا ہے جی؟ یہ نہ ہو کہ شب قدر میں آ گئے، تاک رات لگ گئی، توبہ کوئی نہیں. توبہ نہیں ہے تاک رات میں آیا ہوا ہے، گناہ کی تھیلا پیچھے لگایا ہوا ہے، تاک رات میں بیٹھا ہوا ہے. یہ گناہ کا تھیلا نہیں ہوتا، یہ گناہ کا سوراخ ہوتا ہے. عبادت کا جتنا نور دل میں جمع کرتے ہیں وہ گناہ کے سوراخ سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل کے جائے. تو توبہ کر کے گناہوں کے سوراخ کو بند کر دیا جائے. یاد رکھیے توبہ کا فلسفہ مختصراً سمجھ لیجئے، میں کوشش کروں گا کہ مختصراً آپ کو سمجھا دوں. توبہ کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو فوری چھوڑ دیا جائے توبہ سے پہلے. یہ نہیں ہے کہ گناہ جو کر رہے اس میں لگا ہوا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، بھی توبہ کرتی ہے کہ میں کس کے ہتھے چڑھ گئی. گناہ بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، بازار میں بد نگاہی بھی کر رہے ہیں اور استغفر اللہ بھی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں جی بڑی فحاشی پھیل گئی ہے. نہ دیکھ، نہیں دیکھے گا تو نہیں ہے، تو دیکھے گا تو فحاشی ہے. تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں ابتلا ہے اس گناہ کو فوری طور پہ کیا کر دیا جائے؟ بولیے چھوڑ. یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت پائی جائے، نادم ہو. یہ نہیں کہ نادم نہیں ہے، بس رسمی کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب نے کہہ دیا توبہ کرو توبہ نہیں، شرمندہ ہو، نادم ہو. اور ندامت کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ جب توبہ کر رہا ہے، جب توبہ تو اس وقت اس توبہ پہ برقرار رہنے کا عزم ہو. اس وقت عزم ہو، ارادہ ہو کہ توبہ کر رہا ہوں، کروں گا نہیں آئندہ، جان جاتی ہے چلی جائے، یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. اس وقت یہ عزم کر لے، سچے دل سے عزم کر لے. اگر اس وقت عزم کر لیا اور ان تین باتوں کے ساتھ توبہ کر لی، 70 مرتبہ بھی عزم توڑ کے ایک دن میں دوبارہ توبہ کرے گا، اللہ رب العزت 70 مرتبہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے گا. یہ حدیث میں شرط یہ ہے کہ عزم ہو، ارادہ ہو، توبہ کے وقت ارادہ ہو کہ اب دوبارہ یہ کام ہے. میں نے یہ بیان، یہ مضمون تھا، بڑا اچھا مضمون تھا، یہ میں نے بیان کیا، بڑا لمبا مضمون ہے. میں تو آپ کے مائک کی وجہ سے اب بات کو مختصر کر رہا ہوں. تو میں نے جب یہ بات بیان کی تو ساتھی تھا ایک، اس طرح میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار سرسوں کا تیل لے آنا، میں نے سر پہ لگانا ہے. تو جان لگا، میں نے کہا یار بھول نہ جانا. تو اس نے آگے سے کہا حضرت ارادہ یہی ہے کہ نہیں بھولوں گا. تو میں نے کہا اس کو بیان سمجھ آ گیا، اس کو سمجھ آ گیا بیان. توبہ کے وقت ارادہ ہو کہ اللہ یہ توبہ کر رہا ہوں، یہ گناہ تو نہیں کروں گا دوبارہ. اگر ان تین چیزوں کے ساتھ توبہ کر لی ہے تو ہوگا کیا؟ کون سی تین چیزیں؟ گناہ کو فوری طور پہ کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے. موبائل فون ہے، آپ بد نگاہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فیس بک ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. ابھی ساتھی گاڑی میں مجھے بتا رہے تھے کہ اتنی فرسودہ چیزیں موبائل میں ہیں. اللہ کا شکر ہے میرے جاننے والے جانتے ہیں، فیس بک الحمدللہ نہ کبھی لگائی نہ کبھی چلائی، ہم بھی زندہ سلامت ہیں، دنیا میں گھوم رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، روزی ہماری بھی لگی ہوئی ہے، ہمارا تو گزر بسر ہو جاتا ہے. پتہ نہیں لوگوں کا کیسے کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو اگر اس کے ذریعے گناہوں میں مبتلا ہے تو توبہ سے پہلے اس کو ختم کر دیں. یہ نہیں ہے کہ وہ موبائل میں ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، ایسی توبہ پہ خود توبہ کرے گی. دوسرا ندامت ہو. تیسرا آئندہ کبھی نہ کرنے کا کیا ہو جی؟ جب یہ توبہ ہم کرتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ سنیے، یہ توجہ رکھیے گا اس موضوع پہ، اس عنوان پہ. یہ عنوان لمبا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. جب ہم گناہ کرتے ہیں یا کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ہر آدمی کے ہر گناہ پر 4 گواہ بن جاتے ہیں. بولیے کتنے گواہ؟ یاد کر لیجئے، یہ سبق ہے. کتنے گواہ بن جاتے ہیں؟ 4 گواہ. ہر گناہ پہ 4 گواہ. حضرت جی 4 گواہ. قتل کے مقدمے کے 2 گواہ ہوتے ہیں، قتل کے 302 کے 2 گواہ ہیں. بد نگاہی کرتے ہیں 4 گواہ بن جاتے ہیں. گواہ سنیے کیسے.
गवाह सुनिएगा। कत्ल के मुकदमे जैसे गवाह नहीं कि थोड़ा सा पैसा दिया तो दब गए, चुप कर गए, नहीं देंगे जी गवाही ना। गवाह सुनिए। पहला गवाह, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। अल्लाह फरमाता है पहला गवाह ये ज़मीन बन जाती है, ये ज़मीन हमारे गुनाहों की गवाह बन जाती है। गवाही देगी क़यामत के दिन। जब ये ज़मीन गवाही देगी ना, तो उस वक़्त जैसे आजकल अभी ज़हन में आ रहा होगा कि ज़मीन कैसे गवाही देगी, उस वक्त भी इंसान कहेगा वक़ालल इंसानु मा लहा, वो इसे क्या हो गया, ये क्यों गवाही दे रही है। अल्लाह फरमाता है तू जो गुनाह करता है ये ज़मीन तेरे गुनाह की गवाह है। पहला गवाह बन गया। दूसरा गवाह सुनिए, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमु अयदीहिम। अल्लाह फरमाते हैं मुंह पे मुहर लगा दूंगा, हाथ भी बोलेंगे, पाँव भी बोलेंगे, जिस उज़्व से जो गुनाह किया है वही उज़्व बात करेगा। आज़ाद, दो गवाह, जमीन पहला गवाह, आज़ाद तीसरा गवाह सुनिए, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाते हैं ये ना समझ जो कर रहा है कुछ नहीं, जा रहा है, कर लिया तो बंद, कमरा बंद है, कुंगी लगा दी, बत्ती बंद है, जो कर रहा हूं किसी को नहीं पता ना। किरामन कातिबीन, लिखने वाले हैं, मुअज़्ज़िज़ हैं, बाइज्जत हैं, यअलमून मा तफ़अलून, जो कुछ तुम करते हो वो सब जानते भी हैं। कितने गवाह हो गए? जमीन एक गवाह, आज़ा, किरामन कातिबीन, चौथा गवाह सुनिए, व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत। अल्लाह फरमाते हैं जब तुम्हारे नामे अमाल के वर्के तुम्हारे सामने फैला दूंगा। ये नामे अमाल के वर्के और सफ़े जो है ये चौथा गवाह। अब इनमें से मुझे बताइए किसी इस मजमे में मौजूद किसी आदमी में जुर्रत है कि इन चार गवाहों में से किसी को खरीद सके? बोलिए, खरीद सकते हैं? हर गुनाह पे हजरत ये चार गवाह मौजूद हैं। हर गुनाह पे ये चार गवाह क्या है? बोलिए। अब सुनिए, जब तीन शराइत जो मैंने पहले बयान कर दी, इन तीन शराइत के साथ आदमी तौबा कर लेता है, तो अब हदीस मुबारक सुनिएगा, आपको लुत्फ आएगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बंदा तौबा करके अल्लाह के पास आता है, अंसल्लाहु हफ़ज़ता ज़ुनूबहु, सबसे पहला काम अल्लाह ये करते हैं कि अल्लाह ताला उस तौबा करने वाले के गुनाह फरिश्तों को भुलवा देते हैं। फरिश्तों को भुलवा देते हैं, अल्लाह भुलवा देता है। हजरत किरामन कातिबीन को वो गुनाह भूल जाता है। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वो गुनाह उसके आज़ा और जवारिह को भी भुलवा देता है। व मआलिमल अर्ज़, और जिस जगह पे जिस ज़मीन पे उसने वो गुनाह किया था उस ज़मीन को भी वो गुनाह अल्लाह भुलवा देता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नामे आमाल से गुनाहों को खुद साफ कर देता है, फरिश्तों से साफ नहीं कराता, ताकि कल क़यामत के दिन कोई फरिश्ता तौबा करने वाले बंदे को गुनाह का ताना ना दे सके। ये चारों गवाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही ख़त्म फरमा देता है। सिर्फ किसकी बरकत से? बोलिए, तौबा करनी है तो सच्ची करनी है। जिस गुनाह में मुब्तला है उसको छोड़ दें, पक्के अज़म के साथ छोड़ें, नदामत के साथ छोड़ें, फिर शब-ए कदर के अंदर दाखिल हों और शब-ए कदर में अल्लाह के साथ राज़ो नियाज की बातें करें। कुछ नवाफिल पढ़ें, कुछ दरूद पढ़ें, कुछ इस्तिग़फ़ार करें, कुछ तस्बीहात पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, तहज्जुद का एहतमाम करें। लेकिन शब-ए कदर में ये तमाम काम करने के बावजूद अगर चार खराबियों में से कोई एक खराबी मौजूद है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा कर लेने के बावजूद, शब-ए कदर में इबादत कर लेने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पे कबूलियत की नज़र नहीं फरमाएगा। वो चार बातें कौन सी हैं? हदीस में हुजूर ने फरमाया, पहली बात, मुदमिनु खमरिन, अगर कोई बंदा आदी शराबी है, शराब पीता है, आदतन पीता है, बार बार पीता है, शब-ए कदर में सारी रात सजदे में पड़ा रहे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा। दूसरा बंदा, हुजूर ने फरमाया, आकुल लिवालिदैहि, ऐसा नौजवान जिसके माँ या बाप दोनों या माँ और बाप में से कोई एक बूढ़ा मौजूद है या जवान मौजूद है और वो नौजवान अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, ये नौजवान शब-ए कदर में एतकाफ की हालत में मुसल्ले पे सारी रात पड़ा रहे, अल्लाह शब-ए कदर में भी इसको माफ नहीं फरमाएगा।
تیسرا بندہ حضور نے فرمایا قاطع الرحم، ایسا بندہ جو رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، جن کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہے، بغیر کسی وجہ کے قطع رحمی کرتا ہے، شب قدر میں بھی اللہ رب العزت اس بندے کو معاف۔ چوتھا بندہ حضور نے فرمایا مشاہن۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ مشاہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایسا بندہ جو منہ پہ تو کہتے ہیں جی حضرت جی کیا حال ہے، حضرت جی کیا حال ہے، حضرت آپ بہت اچھے ہیں، لیکن دل کے اندر کینہ رکھتا ہے۔ اس کینہ رکھنے والے کو بھی اللہ شب قدر میں بھی معاف۔ تو اگر یہ 4 گناہ کسی کے دل میں موجود ہیں، کوئی ایک خرابی بھی موجود ہے، تو شب قدر میں مصلی پہ آنے سے پہلے پہلے ان 4 خرابیوں میں سے جو خرابی بھی پائی جاتی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ بولیے توبہ کا۔ اور توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے؟ ایک جملہ سن لیجئے حضرت، توبہ صفت آدمیت ہے۔ بولیے توبہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ بولیے نا توبہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ اور توبہ نہ کرنا صفت ابلیسیت ہے۔ توبہ آدمیت ہے، توبہ نہ کرنا کیا ہے جی؟ بولیے ابلیسیت ہے۔ ایک نقطہ دے دوں، اجازت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا، یہ سنیے گا نئی بات ہوگی آپ کے لیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، جب ہم نے کس کو کہا؟ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ۔ جب اللہ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کی لاجک پیش کی، دلیل دی۔ دلیل سنیے ابلیس کی۔ ابلیس نے کہا یا اللہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو خاک سے پیدا کیا۔ آگ کی تاثیر یہ ہے نیچے جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، خاک کی تاثیر یہ ہے مکی کی، اوپر سے پھینکو تو بھی کہاں آتی ہے؟ تو جس کے خمیر میں اوپر جانا ہے وہ اس کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے جس کے خمیر میں ہی نیچے آنا ہو؟ یہ دلیل ہے ابلیس کی۔ آپ یہ دلیل مجھے توڑ کے دکھائیں، توڑ سکتے ہیں؟ دلیل توڑ سکتے ہیں؟ دلیل درست ہے، منطق صحیح ہے ابلیس کی، صحیح ہے نا؟ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ابلیس کی منطق کیا ہے بولیے؟ لیکن دلیل دی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فخرج منہا فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تو یہاں سے نکل جا، تیری کوئی جگہ نہیں ہے، تیرے اوپر قیامت کے دن تک کی لعنت ہے۔ یہ ابلیس ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے کیا ہوا؟ اللہ نے جنت میں بھیجا، ہدایت دی، لا تقربا ہذہ الشجرہ، لا تقربا ہذہ، ہذا اسم اشارہ ہے، اشارہ کیا گیا کہ اس درخت کے قریب۔ جب ابلیس نے حضرت آدم کو پھسلایا تو اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے، یہی پھل وہاں سے کھا لو، پھل یہی ہے لیکن وہاں سے کھا لو۔ آدم نے وہیں سے کھایا۔ اللہ نے جب فرمایا کہ میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو دلیل آدم کے پاس بھی تھی کہ اللہ میں نے اس سے نہیں کھایا تھا جس کی طرف اشارہ ہوا تھا، میں نے اور سے کھایا تھا، دلیل آدم کے پاس بھی۔ لیکن دلیل دے کر، دلیل میں آ کر مقابلہ بازی کر کے اکڑ جانا، یہ ابلیسیت ہے۔ دلیل ہونے کے باوجود عقل کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ آدمیت ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا۔ تو آج یہ جو لاجک کا دور چلا ہوا ہے، ہمیں جی دلیل سے سمجھائیں، ہر بات کی اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ 12 تراویح چھوڑنے کی بھی دلیل ہے، 12 تراویح چھوڑ دینے کی بھی کیا ہے بولیے؟ دلیل ہے اس کے پاس، عجیب دلیل ہے۔ کہتے ہیں 8 پڑھ کے جا رہا ہے، میں کہتا ہوں یوں نہ کہا کرو، یہ کہا کرو 12 چھوڑ کے جا رہا ہے۔ 12 تراویح چھوڑ کے جانے کی دلیل دیتا ہے، ہر چیز کی دلیل ہے۔ دلیل دے گا، مقابلہ کرے گا، لاجک کرے گا، کہے گا میں آج کی یوتھ ہوں، مجھے دلیل سے سمجھاؤ، دلیل نہیں ہے تو میں بات نہیں سنوں گا۔
دلیل دے کر اکڑ جانا، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں، عقل پہ چلنا، اللہ کے حکم کو عقل پہ قربان کر دینا، یہ ابلیسیت ہے، اور عقل کو اللہ کے حکم کے آگے بچھا دینا یہ آدمیت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آدمی بنائے، اللہ مجھے اور آپ کو کیا بنائے؟ برکتیں اور ثمرات اور فوائد عطا فرمائے۔ تاکرات ہے، ضائع نہ فرمائیے گا۔ اس کے بعد بھی رمضان جاری ہے، 3 تاکراتیں موجود ہیں۔ آپ کی مسجد میں ختم ہو گیا، تکمیل ہو گئی، لیکن تراویح اب بھی ہونی ہے، تراویح اب بھی، کل بھی ہوگی، آخری رات تک ہوگی، تراویح کا اہتمام کیجیے۔ کتنے ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہم اگلے رمضان میں نہ ہوں، تو اس رمضان کو ایسے گزارے۔ اور ایک آخری بات سن لیجئے، ہر چیز کا ایک اصول ہے کہ جیسے وقت گزرتا ہے ویسے اس کا کمال بڑھتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وقت گزرتا ہے کمال بڑھتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، کڑیل ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے کمال کیا ہوتا ہے جی؟ دن ہے، سورج نکلتا ہے، روشنی کم ہے، دن چڑھتا ہے، روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ ایسے ہی رمضان آیا ہے، رمضان گزر رہا ہے، جتنا گزرتا جا رہا ہے کمال بڑھتا جا رہا ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ ادھر سے اللہ کی رحمت کا کمال بڑھتا جا رہا ہے، تاک راتیں، شب قدر، لیلۃ الجائزہ، آخری رات، اور ادھر سے مسجد خالی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کیسے دکھ، افسوس اور المیہ کی بات ہے۔ یہ کمال رمضان کی راتیں ہیں، یہ کمال عطا کی راتیں ہیں، یہ رحمت خداوندی کے عروج کی راتیں ہیں۔ ان کو غفلت میں، بازاروں میں، گھومنے میں، شاپنگ میں، یہ سوچ کر کہ قرآن تو ختم ہو گیا، تراویح بھی نہیں پڑھتے، اس طرح ضائع نہ کر دیجئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں شب قدر گزارنے کی، تاک راتوں سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔